گناہوں کی زندگی، اس کی نحوست یہ ہے کہ زندگی مشکلات میں گھری چلی جاتی ہے، یک کے بعد دیگرے مشکل ہی مشکل کھڑی ہوتی ہے، اور یوں وہ زندگی مشکلات سے بھر جاتی ہے۔ نیکی اور اطاعت کی برکت یہ ہے کہ آزمائش تو آتی ہے لیکن دل غم پروف ہوتا ہے۔ گھڑی ہے، پانی میں ڈالیں دائیں بائیں اوپر نیچے تو پانی ہوتا ہے لیکن واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ ایسی نیکی کی برکت سے زندگی میں آزمائش بھی آئیں لیکن اللہ دل کو غم پروف بنا دیتا ہے، وہ غم اندر نہیں جانے پاتا، اندر اطمینان ہی رہتا ہے، اندر سکون ہی رہتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ جس نے پہلی امتوں کا دین ایمان برباد کیا ہے، یہ بیماری تمہاری طرف بھی چلی آ رہی ہے اور یہ بالکل ہی صفائی کر دینے والی ہے۔ فرمایا میری بات سمجھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالوں کو صاف کر دیتی ہے، یہ دین کو صاف کر دیتی ہے۔ حسد اور بغض، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دلوں کو اللہ نے دنیا کی محبت سے پاک رکھا تھا تو ان کے دل حسد اور کینہ سے بھی پاک تھے، اور ان کی شان یہ تھی رحماء بینہم، ہر ایک دوسرے پہ مہربان تھے، شفقت کرنے والے تھے۔ لیکن آپ نے نبوت کی آنکھ سے اپنی امت کی آج کی حالت بھی دیکھی تھی کہ دنیا دلوں میں گھر کر جائے گی، اور جہاں دنیا پرستی آئے گی وہاں حسد اور کینہ اور بغض بھی آئے گا، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ سارا دین صاف کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، 2 دن ہفتے کے ایسے ہوتے ہیں جہاں اعمال اللہ کے دربار میں لوگوں کے پیش کیے جاتے ہیں، پیر جمعرات، آج جمعرات ہے، جمعرات پیر پیش کی جاتے ہیں، لیکن اس شخص کی توبہ بخشش کا فیصلہ روک لیا جاتا ہے جو اپنے مسلمان سے جھگڑے میں ہے، جو اپنے مسلمان کے لیے کینہ اور بغض میں مبتلا ہے، اس کے بخشش کے فیصلے بھی روک دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جمعرات بھی ہے، رمضان بھی ہے، آخری عشرہ بھی ہے، توبہ اور استغفار کے کلمات بھی زبانوں پر بھی ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ گناہ میرے لیے رکاوٹ بن جائے بخشش میں اور توبہ قبول ہونے میں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اور حسد اور کینہ کی گندگیوں سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، ورنہ ان مبارک گھڑیوں کے اندر بھی آدمی خالی ہاتھ رہتا ہے، ایسی مبارک ساعات کے اندر بھی آدمی محروم ہونے لگتا ہے، موقوف ہو جاتی ہے اس کی بخشش، روک لی جاتی ہے اس کے توبہ کے کلمات۔ تو مسلمان کے لیے اپنا دل صاف رکھے، کینہ سے، بغض سے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر دے، درگزر کر دے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔